بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 اینڈ 9۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اردو کا چیپٹر اخلاق نبوی جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اس کو ہم نے کنٹینیو کیا تھا اور تمام ٹاپکس آلموسٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ مداومت عمل، حسن خلق، ایثار، تواضع، بچوں پر شفقت، لطف طبع، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی جو لاسٹ ٹاپک رہ گیا تھا وہ ہے اولاد سے محبت۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کیا تھے، ان کی سنتیں کیا تھی، ان کی ہمیں کس طرح پیروی کرنی چاہیے۔ ہم نے بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی ہے ان ٹاپکس کے اوپر۔ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اولاد سے محبت۔ اولاد سے نہایت محبت تھی۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ان کو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ تو اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ کفار کے بچوں پر اور تمام جتنے بھی بچے ان پر بہت شفقت کرتے تھے۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے بایاب خدمت ہوتا، بایاب خدمت یعنی آپ کے خدمت میں پیش ہوتا، وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں حسنین، اچھا یہاں پر حسنین اس لیے آیا ہے چونکہ آپ کے صاحبزادوں کا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دونوں کا الگ الگ ذکر کرنے کی بجائے ہم دونوں کو کمبائن کر کے حسنین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسنین کے چاندی کے کنگن بنوائے، ٹھیک ہے، اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئیں، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا۔ چاک کر ڈالا مطلب پردوں کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیا اور فرمایا ان کے بدلے ہاتھی دانت کی کنگن لا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ یہ دیکھیے ان کی اولاد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے اپنی صاحبزادی کے آنے پر، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ان کو اپنی جگہ پر نشست گاہ یعنی ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کو وہاں بٹھاتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ کمسنی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھیے ان کی شفقت کا کیا عالم تھا کہ انہوں نے ممبر سے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، کیونکہ وہ لڑکھڑا رہے تھے اپنے بچپنے کی وجہ سے۔ اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنۃ۔ فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ خدا سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ کیا فرماتے کہ خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اس سے آپ خود سوچ لیں کہ ان کو اپنی اولاد اور اپنے نواسے کتنے عزیز تھے۔ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا،
ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا۔ تھوڑی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ہونٹوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ تھوڑی پر اور ایک ہاتھ ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ہم کربلا کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے عظیم ہستی تھے، اور جتنی آزمائشوں سے وہ اور ان کی اولاد گزری ہے تو ہم بہت ادنا سی مخلوق ہیں۔ تو یہ چیپٹر جو ہے ہمیں بہت ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے اور اولاد کی اولاد سے کتنی محبت تھی، اور ان کو کتنے عزیز تھے اپنے نواسا۔ اچھا، اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا۔ بصر و چشم یعنی نظریں جھکا کر اور عقیدت سے اس کو منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھی۔ صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا تھا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت آزمائش اور تکلیف کے باوجود بھی سوائے اللہ کے شکر کے اور کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی امت کو یہ بتا سکیں کہ ہر حالت میں ہم پہ چاہے کتنی آزمائشیں کتنی تکلیفیں ہوں، لیکن ہمارے منہ پر صرف وہی بات ہو جس کو اللہ پاک پسند کرتا ہے، اور بے شک اللہ پاک شکر گزاری کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی مشکلات جتنی آزمائشیں آئیں ہمیں ہر صورت میں استقامت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اس کی عبادت جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس کے حضور شکر کا سجدہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جی تھا سورۃ نبوی جلد 2 سے یہ سبق تھا۔ اس کے بعد مشق ہے جن کے مختصر جوابات انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائے جائیں گے، پھر آپ ان کو اپنی ریٹن کاپی میں کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسرسائزز ہیں جن کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو اس چیپٹر کی بات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کافی لینتھی چیپٹر تھا یہ، لیکن چونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا تو اس کو ہمیں سمجھنے میں بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس کے علاوہ آپ مشکل الفاظ کے معنی اپنے پاس لکھیں جتنے آپ کو بتائے گئے ہیں، اور ان کو معروضی سوالات کے لیے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ بورڈ کا پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ کو سبق کے اندر سے ہی آپ کو آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں، تو کائنڈلی ہر لائن کو بہت کیئرفلی پڑھیں تاکہ جب آپ کے پاس آبجیکٹیوز آئیں بورڈ کے پیپر میں تو آپ ان کو حل کرنے کی جو ہے تو آپ کے اندر قابلیت ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ نے یہ آبجیکٹیو کس چیپٹر میں اور کس جگہ پر پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کی ایکسرسائزز کو۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔